الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستنصره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، قابل قدر بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دین اسلام اپنے اندر ایک آفاقیت اور عالمگیریت رکھتا ہے، چونکہ یہ مذہب قیامت تک آنے والے تمام تر انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، اور چونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے سلسلہ انبیاء میں آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، اور قیامت تک آنے والے تمام تر انسانوں کے لیے رہنما ہیں، تو اس وجہ سے دین اسلام اپنے اندر عالمگیریت اور آفاقیت رکھتا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں، مختلف قوموں اور قبیلوں کی طرف مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو بھیجا جاتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کے طور پر ان کے لیے گوشت بون کر لاتے ہیں، دسترخوان پر رکھتے ہیں، لیکن وہ مہمان اس گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام فکر میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ علاقے کی رسم اور رواج کے مطابق آپ اگر دسترخوان بچھائیں بطور مہمان نوازی کے، وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء رکھیں اور مہمان اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو دشمنی کا شائبہ اور شک نکلتا ہے۔ اس دور کا رواج تھا یہ۔
کہ جس کے ساتھ اگر کوئی دشمنی ہے تو پھر اس کے گھر کا نمک نہیں کھانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام فکر میں مبتلا ہوئے کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ تو پھر ان کی فکر کو دیکھتے ہوئے مہمانوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہم جا رہے ہیں ان پر عذاب مسلط کرنے کے لیے، عذاب لانے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ ایک ہی وقت میں کئی پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اور بنی اسرائیل میں تو بہت اس طرح کی مثالیں ہیں کہ ایک بستی کی طرف ایک پیغمبر ہے تو دوسری بستی کی طرف دوسرا پیغمبر ہے، اور دونوں ہی پیغمبر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اس محنت میں وہ لگے ہوئے ہیں جتے ہوئے۔ تو ہم اگر اپنی زبان میں سمجھنا چاہیں تو اس وقت نبوت مقامی تھی۔ حضور سرور کونین علیہ السلام کی نبوت آفاقی اور عالمگیر ہے، مقامی نہیں ہے۔ شرق کے لیے بھی ہے، غرب کے لیے بھی ہے، شمال کے لیے بھی ہے اور جنوب کے لیے بھی ہے، بنی نوع انسان کے لیے بھی ہے اور جنات کے لیے بھی ہے۔ پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ ہے عالمگیریت۔ عالمگیریت تو جب دین اسلام اپنے اندر عالمگیریت رکھتا ہے اور آفاقیت رکھتا ہے تو اس کا مزاج بھی عالمگیر ہے، اس کا مزاج بھی آفاقی ہے، اس کا مزاج تنگ نہیں ہے، اس کا ظرف چھوٹا نہیں ہے، بڑا ظرف ہے۔ یہ دوسری اقوام کو برداشت کرتا ہے، یہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگوں کو برداشت کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، آپ ایمان نہیں لاتے دین اسلام کو کہ جو کہ دین حق ہے اور محمد الرسول اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں اور اس دور میں برحق پیغمبر ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا لازم ہے، فرض ہے۔ آپ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر آئیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، مشترکات پر اکٹھے ہو جائیں آپ اور ہم، کیونکہ زمین پر تو رہنا ہے اور امن کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ بھی امن کے ساتھ ہوں اور ہم بھی امن کے ساتھ ہوں، تنازعات آپس میں نہ ہو، امن کے ساتھ رہیں ہم اس زمین کے اوپر، اللہ کی اس زمین کے اوپر۔ فیصلہ بروز قیامت ہوگا پھر، لیکن کم سے کم اس زمین کے اوپر ہم اور آپ امن کے ساتھ رہیں۔ تو آئیے مشترکات پر اکٹھے ہو جائیں، اور وہ مشترکات کیا ہو سکتی ہیں، وہ کامن گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اللہ کی توحید پر اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ اللہ کو تو آپ بھی مانتے ہیں، اہل کتاب ہیں آپ، اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ ہمارے درمیان وجہ مشترک ہے، آئیے اس وجہ مشترک پہ اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کو ایک مان لیں۔ اور یہ جو ہم میں سے بعض ربوبیت کے دعوے دار بنتے ہیں، رب کے دعوے دار بنتے ہیں، اس دعوے داری کو چھوڑ دیں، یوں اللہ کو مان لیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یوں اللہ کو مان لیں کہ اس کے ساتھ پھر کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ دین اسلام کی طرف سے ایک بڑا واضح پیغام تھا۔
مدینہ منورہ میں جب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لے کر گئے تو مدینہ منورہ میں یہود بھی رہتے تھے بہت بڑی تعداد میں، کئی قبیلے تھے ان کے، اوس اور خزرج یہ مقامی قبیلے تھے، جبکہ قریظہ اور بنو نذیر یہ یہود مدینہ کے قبائل تھے اور بہت بڑی تعداد میں رہتے تھے وہاں۔ وہ اہل کتاب تھے، ان میں بڑے بڑے علماء تھے، اپنی کتاب کا علم رکھنے والے لوگ تھے، اپنے مذہب کا علم رکھنے والے لوگ تھے۔ تو ان کو یہ پیغام دیا قرآن کریم نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کہ اگر آپ مشرف با اسلام نہیں ہوتے ہیں تو چونکہ رہنا ہم نے اکٹھے ہے تو آئیے کسی ایسی مشترک وجہ پر ہم اکٹھے ہو جائیں کہ پھر اس کے بعد ہم امن کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اور پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ بھی ان کے ساتھ فرمایا۔ میثاق مدینہ، میثاق مدینہ کا یہی مطلب تھا کہ ہم اور آپ ایک ہی ماحول میں رہیں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے دشمنوں کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو دھوکہ ہم نہیں دیں گے، یوں ہم اکٹھے رہیں گے ایک جگہ پہ اور اپنے اپنے ہم عقائد پر عمل کریں گے، اپنے اپنے ہم مذہب پر عمل کریں گے، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں ہمیں آزادی ہوگی۔ یہ جو UN چارٹر، اقوام متحدہ کا جو دستور 1450-1500 سال بعد جو بات پیش کرتا ہے وہ دین اسلام نے اپنی پہلی صدی ہجری میں بالکل آغاز میں ہی یہ پیغام دے دیا تھا کہ امن کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، ہر شخص اپنے مذہب پہ عمل کرے، امن کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ قیودات ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے دشمنوں کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف فتنے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہیں ہوں گی، ایک دوسرے کو ان کے حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا، یوں پھر رہا جا سکتا ہے مشترکات کے اوپر۔ تو دین اسلام ہر وقت تیار ہوتا ہے اپنے مزاج میں، چونکہ اس کا مزاج آفاقی ہے، اس کا مزاج عالمگیر ہے، یہ زمین کے اوپر امن چاہتا ہے، امن اس کا سب سے بڑا مقصد ہے دین اسلام کا، کہ روئے زمین کے اوپر امن ہو، روئے زمین پر امن ہوگا تو اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کی بندگی ہوگی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ اگر زمین پر امن نہ ہو تو نہ اللہ کی عبادت ممکن ہے، نہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت ہو سکے گی۔ بلکہ زمانہ جنگ کے تو احکام ہی اور ہیں، زمانہ امن کے احکام اور ہیں اور زمانہ جنگ کے تو احکام ہی اور ہیں، وہاں تو فقہ ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ دین اسلام کی طرف سے ایک بڑا آفاقی اور بڑا واضح پیغام۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے کہ کیسے غزوہ خندق میں یہود مدینہ نے مشرکین مکہ کے ساتھ تعاون کیا، کیسے میثاق مدینہ کے معاہدے کو انہوں نے پامال کیا، انہوں نے توڑا اس معاہدے کو اور مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، کیسے انہوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ کے اندر سے ختم کر دیا جائے، کس طرح سے انہوں نے سازشیں کی، یہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ اور پھر کیسے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے خلاف جنگ لڑی، پہلے ان کو خیبر جانے پر مجبور کیا اور پھر اس کے بعد خیبر سے بھی ان کو نکالا۔ حالانکہ ابتدا ایسے نہیں تھی، ابتدا تو یہ تھی کہ آئیے ہم اور آپ مشترکات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ اپنی زندگی گزاریں، ہم اپنی زندگی گزاریں گے، آپ اپنے مذہب کے مطابق جئیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق جئیں گے، ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ ہم تعاون نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو ان کے حقوق سے پامال نہیں کریں گے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالیہ تو وعدوں کو وفا کرنے والی ذات ہے، وعدوں کو وفا کرنے والی،
صلح حدیبیہ جب لکھا جا رہا مشرکین مکہ کے ساتھ، اور اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مکہ مکرمہ سے کوئی بھی شخص اگر مسلمان ہو کر جائے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو حضور اس کو واپس کریں گے۔ اب بظاہر بہت سخت شرط ہے، بہت سخت شرط ہے، بظاہر یہ معاہدہ بہت دب کے ہو رہا۔ اب عین اس وقت جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا، حضرت ابو جندب بھاگتے ہوئے کسی طریقے سے حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور مسلمانوں کے پاس صحابہ کے کیمپ میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے اور پھر ان کو قید میں رکھا گیا تھا اور یہ تمام تر مسائل کا ان کو شکار کیا گیا۔ تو فوراً مشرکین مکہ کے وفد نے کہا کہ اے محمد ان کو واپس کیجیے، ابھی ابھی معاہدہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب مشرکین مکہ ان کو واپس لے کے جا رہے تھے تو وہ راستے سے ہی فرار ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیا مشرکین مکہ کے قافلے اور تجارتی راستوں کے اوپر، اور پھر جب ان کے قافلے اور تجارتی راستے وہاں سے گزرتے تھے تو ان کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ وعدہ پورا کرنے والی تھی، ہر حالت میں وعدہ پورا کرنے والی تھی۔ تو حضور نے جو معاہدہ مدینہ منورہ میں میثاق مدینہ کی صورت یہود مدینہ کے ساتھ کیا تھا، آخری وقت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان اس کے اوپر قائم رہے۔ یہود مدینہ نے وہ معاہدہ توڑا، بار بار توڑا، فتنے کیے، سازشیں کی، بالآخر ان کو مدینہ منورہ سے نکالا گیا، خیبر کی طرف گئے، پھر ان کو خیبر سے نکالا گیا اور یوں پورے جزیرۃ العرب سے ان کو نکالا گیا۔ تو اسلام کا پیغام امن ہے، آفاقی ہے، عالمگیر ہے، چونکہ یہ مذہب قیامت تک کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری روئے زمین کے لیے ہے، اور آپ جب تک امن نہیں ہو سکتا اس وقت تک پیغام کوئی پہنچا نہیں سکتے۔ تو دین اسلام اپنی مقصدیت میں سب سے پہلے امن کو ترجیح قرار دیتا ہے اور سب سے پہلے امن چاہتا ہے کہ زمین کے اوپر امن ہو تو میرا پیغام پہنچے گا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ جو بظاہر دب کر کیا تھا، بظاہر اس کی شرائط کو اگر دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ مسلمانوں نے یہ معاہدہ دب کر کیا ہے، لیکن قرآن کریم اس کو فتح مبین کہہ رہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں امن ہو گیا۔ جو ہی تھوڑا سا امن کا ایک زمانہ مسلمانوں کو ملا، حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے والا نامے لکھے، مبارک خطوط لکھے، رومن امپائر کی طرف، پرشین امپائر کی طرف، حبشہ کی طرف مختلف تبلیغی وفود بھیجے اور دین اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا۔ یہ بھی مشرکین مکہ سے برداشت نہ ہوا، صلح حدیبیہ بھی مشرکین مکہ نے توڑا اور پھر اس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا۔ تو چاہے میثاق مدینہ ہو، چاہے صلح حدیبیہ ہو، یہ جو معاہدات حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ان کو پورا کیا، ان کو دوسرے فریق نے توڑا، اور جب دوسرے فریق نے توڑا تو پھر اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئی۔ میرے بھائیوں، آج پوری امت مسلمہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی میں مشغول ہے، ان کے لیے دعاؤں میں مصروف ہے۔ یہاں بھی قضیہ یہی ہے کہ مشترکات پر اکٹھے اگر ایک ہی قوم، قبیلے، ایک ہی زمین پر اگر مشترکات کے ساتھ رہا جا سکتا ہے تو دو ملکوں کی صورت کیوں نہیں رہا جا سکتا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کو رہنے کا حق تو دے، زندہ رہنے کا حق تو دے، بنیادی حقوق تو ان کو دے، کم سے کم زندہ رہنا، تعلیم، صحت، زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا، اپنے گھروں کے اوپر قبضہ اور اپنے گھروں کے اوپر ملکیت کے حقوق، اپنے علاقے کے اوپر ملکیت کے حقوق، کم سے کم یہ تو ملنے چاہیے۔ یہ وہ حقوق ہیں کہ جن سے محروم کیا گیا ہے ہمارے ان بھائیوں، اور آج سے نہیں، ایک طویل عرصے سے
اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ دین اسلام اپنے مزاج میں سلجو مذہب ہے، اپنے مزاج میں امن پرست مذہب ہے، اپنے مزاج اور اپنی طبیعت میں متشدد نہیں ہے۔ یہ امن چاہتا ہے۔ امن کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے اندر عالمگیریت، آفاقیت، صداقت اور سچائی رکھتا ہے۔ جو ہی اس کو امن کا زمانہ ملے گا یہ پھلے گا، پھولے گا اور پھیلے گا۔ لیکن اگر حقوق ہی نہ دیے جائیں، ہمارے گھروں پہ کوئی آ کے قبضہ کر لے، ہمارے علاقے پر، ہمارے محلوں پر، اور ہمیں اپنے ہی گھروں سے بے دخل کر دیا جائے، تو پھر اس کے بعد انسان کے پاس اور کوئی دوسرا چارہ نہیں رہ پاتا، اور کوئی دوسرا چارہ نہیں رہ پاتا۔ تو ہمیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ کم سے کم ایمان کا درجہ یہ ہے، کم سے کم ایمان کا درجہ یہ ہے کہ ہم ان کے درد کو محسوس کریں، ان کے دکھ کو ہم محسوس کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں ہم یاد کریں، ان کو ہم اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ یہ مغلوبیت کا زمانہ ہے امت مسلمہ کے اوپر، مغلوبیت، شکست و ریخ کا زمانہ ہے۔ یہ وقت گزرے گا، آنے والی نسلیں فتح یابی کا زمانہ بھی دیکھیں گی، لیکن اس وقت تک پہنچنا ہے، اس دین کو ان نسلوں تک پہنچانا ہے، صحیح سالم حالت میں پہنچانا ہے، اچھے پیغام کو ان تک پہنچانا ہے، اور اس وقت تک انتظار کرنا ہے۔ لیکن اس وقت تک کے لیے پھر یہ ہے کہ کم سے کم ان کے دکھ کو محسوس کیا جائے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین اس طرح کی آزمائش کا کسی کو شکار نہ کرے، اور جن کے اوپر یہ آزمائش ہے اللہ رب العالمین ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو فتح، کامیابی، کامرانی اور نصرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔